حضرت غالباً جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اخلاق میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا اتنا تھا جیسے آپ کسی عام دوشیزہ اور کنواری لڑکی کے حیا کو بھی اس سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک موقع پر یوں سمجھانا اور آداب، اخلاق، ان معاملات کا سمجھانا یہ آپ کے اور میرے لیے۔ اور میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس طرح کے تمام معاملات میں عملی نمونہ بن کے خود کو دکھایا۔ نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں تو آپ کے اور میرے لیے نمونہ ہے، لیکن نماز کتنی پڑھیں کتنی نہ پڑھیں حدیث پاک میں ہے، قرآن کریم کی آیات میں قم اللیل الا قلیلا، یہاں نماز نفل ہے، لمبی کر دیں یہاں کم کر دیں، تھوڑا وقت جاگیں پورا وقت جاگیں، احکام موجود ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نفلی روزوں کے احکام موجود ہیں، اتنا ہو نہیں اتنا نہیں ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں ہر دن نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہوں، فرمایا یوں نہیں، ہفتے میں 2 دن کی اجازت۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، فرمایا چلو ہفتے میں 3 دن ہے، یعنی 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھو، ورنہ روزانہ روزے کی اجازت نہیں۔ یعنی اس نیکی میں بھی کمی کرائی، لیکن اخلاق ایسی نیکی ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، اخلاق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر تو اللہ تعالیٰ کا بھی تائیدی جملہ موجود ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کتنے اعلیٰ، تو اسی لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سامنے والا بد اخلاقی کرے ہم بد اخلاقی نہ کریں۔ قولوا قولا سدیدا، کھلی بات کرنے کا حکم تو ضرور ہے، واضح اور صاف بات کرنے کا حکم ضرور ہے، پر بد اخلاقی کا حکم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک غلطی پائی جاتی ہے، بھئی اس نے برائی کی تھی تو میں بھی برائی کروں گا، تو بھائی اس میں اور تجھ میں فرق کیا رہا؟ وہ برائی کر رہا ہے تو خاموش ہو جا، کل قیامت میں آخرت پہ ڈال دے، آخرت میں اجر لیں گے اللہ سے، رب کریم ہمیں آخرت میں بدلہ دے گا۔ کوئی چیزیں ایسے بھی رکھیں جو آخرت کے لیے رکھیں۔ اچھا پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی حیثیت کو دیکھ کر کام کرتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثال تو کسی گھٹیا چیز کی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس سے آسان مثال مجھے نہیں سامنے آ رہی۔ اگر کتا کسی کو کاٹ لے اور وہ اپنے دانتوں سے چک لگائے تو کیا آپ اور ہم بھی کتے کو چک لگائیں گے دوبارہ؟ ہم نہیں لگائیں گے۔ کوئی کہ اس نے مجھے چک لگایا تو میں بھی اسے کاٹوں گا، اسے لوگ بے وقوف کہیں گے۔ کتے کا کام کاٹنا ہے، تیرا کام کاٹنا نہیں ہے، تو اپنا علاج کرو، اسے دفع کر۔ تو بھئی شیطان کو بھی یہی سمجھو، شیطان دوسرے پہ سوار ہے اور وہ میری ماں بہن بیٹی کی مجھے گالی دے رہا ہے، تو اب مجھے اسلام یہ حکم نہیں کرتا کہ میں بھی گالی دوں، میں اس پہ صبر کروں۔ کیوں؟ ہر برتن سے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ گلاس ہے، مجھے خالی دکھائیں، یہ گلاس ہے، اگر یہ دودھ کا بھرا ہوا ہے تو اس سے دودھ نکلے گا، یہ پانی کا بھرا ہوا ہے تو پانی نکلے گا، شربت کا بھرا ہوا ہے تو شربت نکلے گا، کوئی نجس چیز موجود ہے تو وہی نکلے گی۔ کل اناء یترشح بما فیہ۔ بابا ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، تو اگر ہمیں بھی کوئی چھیڑے، چاہے غصے میں ہو چاہے نرمی میں ہو، تو بندہ اخلاق کا دامن نہ چھوڑے۔ اور پھر یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر غصے میں کوئی 2-4 جملے بندے کے منہ سے نکل بھی گئے ہیں تو جیسے بندے کو محسوس ہو فوراً اللہ سے معافی مانگے اور اس سے بھی معذرت کر لے۔ یاد رکھیں، معافی مانگنے میں آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، آپ کی عزت بڑھے گی۔ خاندانی روایات آج کل ٹوٹ گئی ہیں، خاندانی تعلقات ٹوٹ گئے ہیں، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے۔ چند دنوں قبل کی بات ہے، عید الاضحیٰ پر ایک فیملی باہر شہر رہتی تھی، ڈیرہ اسماعیل خان اپنے گھر عید الفطر پر عید گزارنے آئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ 3 سال بعد میں اس کے گھر گیا ہوں ورنہ جاتا نہیں تھا۔ کہا جی کیوں؟ کہا اس نے بیٹے کی شادی کی اور ہمیں نہیں بلایا، باقی سب کو بلایا ہمیں نہیں بلایا۔ تو میں نے انہیں کہا اگر نہیں بلایا تو کیا مطلب؟ بھول گیا ہو شاید۔ میں بھول چکا ہوں اسے۔ میں نے کہا آپ اس کے لیے کیا ہیں؟ آپ صدر پاکستان ہے جو آپ کو یاد رکھے؟ کوئی وجہ ہے؟ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ یار ایک رشتہ دار کو بلانا بھول گیا، 100 بندوں کو ایک نے بلایا، تو آپ نے پوچھا اس سے، آپ نے تو بغیر پوچھے تعلقات ختم کر دیے، یوں نہ کریں۔ تو مجھے کہتے ہیں شادیوں میں نہیں بلایا جاتا۔ پھر میں نے اسے ایک حدیث پاک سنائی جو آپ کو بھی سناتا ہوں اور اس ماحول کے مطابق۔ وہ حدیث یہ ہے
مشکات شریف جلد نمبر 2 کتاب الایمان میں موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن، ایک روایت حضرت جابر کی ہے رضی اللہ عنہم، ان میں سے کسی ایک صحابی کی شادی ہوئی ہے۔ اب سنیں، مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے۔ اگلے دن نماز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں پڑھی تو رسالت مآب نے ان کی داڑھی پر اور ان کے بالوں پر صفرہ کا اثر دیکھا، پیلے رنگ کا۔ پیلے رنگ کا اثر شادی کی نشانی ہوتی تھی، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ چم لگی ہوئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اتزوجت یا عبد الرحمن، شادی ہو گئی؟ کا نام یا رسول اللہ، شادی ہو گئی۔ اچھا، اللہ مبارک فرمائے، کنواری سے شادی کی یا شادی شدہ بیوہ تھی؟ کہ یا رسول اللہ بیوہ لایا ہوں۔ کہ وہ کیوں؟ کہ میری بہنیں ہیں بہت زیادہ، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری 9 بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں تو یہ 10ویں ان کی ہم عمر لاؤں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتی رہے۔ میں چاہتا تھا کچھ بڑی عمر کی بیوی لاؤں تاکہ ان کو بھی سنبھالے، مجھے بھی سنبھالے۔ آپ علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا ولیمہ کر لو، اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا، چاہے بکری کا بچہ کیوں نہ ہو۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہو گیا۔ اس حدیث میں کسی جگہ نہیں ہے کہ حضور فرمائے کل تیری شادی ہوئی ہے، تو نے مجھے نہیں بلایا؟ اپنے نبی کو تو بلا لیتا، جس نبی پر تو نے کلمہ پڑھا اسے نہیں بلایا۔ اس سے پتہ چلا شادیوں پر بلایا جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ بلایا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس سے رشتہ داری قطع نہیں ہوتی، اس سے تعلقات ختم نہیں ہوتے، اس سے لوگ تعلقات توڑ بیٹھتے ہیں، مرجی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہے، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے، یہ تعلیمات پیغمبر نہیں ہے، یہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمیں کچھ تو معاملات دیکھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے یار، بلا لیا تو ٹھیک ہے، نہ بلا لیا تو ٹھیک ہے۔ تو ایسے کئی معاملے ہوتے ہیں جہاں پر بندہ خواہ مخواہ سے ایک انا اور ضد لے کر بیٹھا ہوتا ہے، جہاں اسلام اس ضد کو قبول نہیں کرتا۔ تو ہمیں ہر مسئلے پر ان معاملات کی طرح شریعت کے احکام کو دیکھ کر فالو کرنا چاہیے۔